وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم۔ سورہ بقرہ آیت 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللہ۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور یاد رکھو کہ جو بھلائی کا عمل بھی تم خود اپنے فائدے کے لیے آگے بھیج دو گے اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے۔ بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ آیت اس سیریز میں اس لیے چنی گئی کیونکہ بعض اوقات ہم بہت کچھ اچھا کرتے ہیں لیکن امید صرف اللہ سے۔ رحم اور قبولیت وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اس کام کو کرنے میں موٹیویٹڈ رکھتی ہیں، پھر اللہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیاں دیتا ہے۔ جب ہم خرچ کرتے ہیں تو اللہ ہمارے اوپر خرچ کرتا ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ تم خرچ کرو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر تم نے کنجوسی دکھائی تو مال اور کم کر دیا جائے گا۔ اگر ہم کچھ صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں تو اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کا اجر دیتا ہے۔ یہ ناممکن سی بات ہے کہ اللہ اس کا اجر نہ دے، بس اللہ کی ذات پر یقین رکھیں۔ ہم نے نماز پڑھی ہمیں اجر ملا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ غریب مسکین کو صدقہ دیا اس کا اجر ملا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور یہ سب 10 گنا 100 گنا یا 200 گنا 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ بڑھا دیا جائے گا۔ اللہ اسے بڑھا دے گا اور آخرت میں اللہ کے پاس اسے موجود پائیں گے، کچھ بھی ضائع نہیں ہوگا۔ بس اللہ کی راہ میں کام جاری رکھیں پختہ یقین کے ساتھ۔ آگے سورہ بقرہ آیت 112 بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلاح اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ کیوں نہیں جو شخص بھی اپنا رخ اللہ کے آگے جھکا دے اور وہ نیک عمل کرنے والا ہو، اسے اپنا اجر اپنے پروردگار کے پاس ملے گا، اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ہم میں سے کوئی بھی غم اور خوف اپنی زندگی میں نہیں چاہتا، تو یہ کیسے ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بلا من اسلمہ، تو اللہ کے آگے جھک جاؤ۔ اسلمہ مسلم سے ہے، جو شخص بھی اپنا رخ اللہ کے آگے جھکا دے اور اللہ کے احکام کو مان لے، یعنی پوری طریقے سے اللہ کا ہو جائے اور اچھے کام کرے، جو محسن ہو۔ محسن لفظ میں ہر طریقے کی خیر آ گئی۔ وہو محسن، اور وہ جو نیک عمل کرنے والا ہو، وہ اللہ کی عبادت بہترین طریقے سے کرتا ہو جتنا کہ ممکن ہے۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنا بیسٹ دیں اور ہمیں اپنا اجر اپنے پروردگار کے پاس ملے گا، اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور پختہ یقین کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی ذات ہے جو نقصان کو آنے دے سکتی ہے یا فائدہ پہنچا سکتی ہے، پھر آپ اس رشتے کو سمجھتے ہیں، اور یہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے خزانوں میں سے عطا کرتا ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، اللہ بس کہتا ہے ہو اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اسی لیے سورہ بقرہ آیت 117 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بدیع السماوات والارض، اللہ کون ہے؟ وہ آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے، جنت اور دنیا کا بنانے والا ہے۔ بدیع السماوات والارض، اس نے ان کو بنیاد سے بنایا جب کسی چیز کا وجود بھی نہیں تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں بس اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، چنانچہ وہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہوں۔ اگر اللہ نے کچھ نہیں سے اتنا کچھ بنا دیا، پوری کائنات زمین آسمان، تو وہ ہمارے لیے خیر کے راستے بنائے گا، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہم صبر کریں۔ وہ جانتے ہیں کہ کون سا وقت صحیح ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں، ڈیلی روٹین فالو کرتے ہیں، محنت کروائی جاتی ہے، کس لیے؟ تاکہ وہ پاس ہو جائیں۔ ماں باپ بھی اس میں لگے رہتے ہیں، محنت کرواتے ہیں تاکہ وہ ایک امتحان میں اچھے نمبر لے آئیں۔ اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ہمارے ماں باپ ہم سے پیار نہیں کرتے یا اسکول کے لوگ برے ہیں یا اسلام کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ یہ سختی، یہ اصول و قوانین ہماری بہتری کے لیے ہے۔ اللہ ہماری ہمت بڑھا رہے ہیں تاکہ نہ صرف ہم ایگزام میں اچھے نمبر لے آئیں بلکہ اعلیٰ نمبروں سے پاس ہوں، ہمیں جنت الفردوس مل جائے، تاکہ یہی حتمی خیر ہے۔ اس دنیا کی زندگی فانی ہے، چند سال بس،
اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کے بعد بھی ہمیں خیر ملنی جاری رہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیاں نصیب ہوں. اس کے لیے تھوڑی سی تکلیف، تھوڑی سی محنت تو چل جائے گی. اس بات کو اس طریقے سے سمجھیں کہ جب ہم اپنا کوئی گھر بنواتے ہیں یا چھوٹا سا کوئی کنسٹرکشن کرواتے ہیں یا گھر شفٹ کر رہے ہوتے ہیں یا ایسی کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو تھوڑی سی مشقت اٹھاتے ہیں تاکہ پھر آرام ہو جائے. ایسے ہی نیا بزنس شروع کرنا ہو یا دنیا کی کوئی تعلیم ہو یا کوئی کمپٹیٹو ایگزام ہو، سبھی میں بہت محنت ہے. اس امید پر کہ ایک دن یہ بزنس چلے گا یا ایک دن مجھے اعلیٰ جاب ملے گی اور ہماری زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی. لیکن ان مشقتوں کا کیا، ان قربانیوں کا کیا جو ہم نے کی. ہم نے 1 سال لگایا، اس سے بھی زیادہ لگایا اس کی تیاری میں، جہاں ہم زیادہ سے زیادہ 20-30 سال رہیں گے. ہماری زندگیوں کا بھی یہی معاملہ ہے. ہم بلڈنگ فیز میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیاری کر رہے ہیں. مشکلیں تو آئیں گی لیکن آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے. اللہ سے امید رکھیں. ایک بار اس بات پہ پختہ یقین ہو جائے کہ آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے جہاں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، پھر دیکھیں کیسے جنت میں گھر تعمیر کرنے کے لیے دوڑ لگتی ہے. کیسے اس دنیا کی کامیابیاں چھوٹی لگنے لگیں گی اور مشکلات میں مزہ آئے گا. زندگی بہت مختصر ہے، 70-80 سال بہت کم ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کتنے ہی اچھے لوگوں کا انتقال ہو گیا، برے لوگ بھی گزر جاتے ہیں. اللہ نے ہمیں اشرف المخلوق بنایا، ہمارے لیے پوری کائنات بنائی. ایسا ہو نہیں سکتا کہ اتنی سارے انتظام، اتنی ساری چیزیں صرف 70-80 سال کے لیے. 70-80 سال بھی میں زیادہ ہی بول رہی ہوں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی پہلے بلا لے. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ملے گی، یہ تو اس کا بس ایک چھوٹا سا ایک ٹکڑا ہے. امید رکھیں اور اس امید کو پختہ یقین کے ساتھ بڑھائیں، یہ ہمارے لیے شفا ہے. آگے دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام اللہ کو پکارتے ہیں. سوچیں وہ کہاں ہیں؟ صحرا میں اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ وہ اللہ کو پکارتے ہیں. سورہ بقرہ آیت 126. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ابراہیم نے کہا تھا کہ اے میرے پروردگار، اس کو ایک پرامن شہر بنا دیجیے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان لائے انہیں قسم قسم کے پھلوں سے رزق عطا فرما. آج مکہ کا حال ہمارے سامنے ہے. یہاں مکہ کی بات ہو رہی ہے. بنجر زمین تھی، دور دور تک سبزہ نہیں، نہ پانی تھا. اللہ نے پانی کا چشمہ زمزم کے طور پہ عطا کر دیا. آج تک یہ چشمہ جاری ہے. اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ پوری دنیا بھر سے پھل، سبزیاں اور تمام آرائشیں میسر ہیں. نا امید نہ ہوں، اللہ کو پکاریں. بھلے ہی فوراً اس کے نتائج ہمیں نہ دکھیں، لیکن اس لمبی دوڑ